سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل، اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورۃ النجم آیت نمبر 39، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ حضرت امام شافعی اور ان کے متبعین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچایا جائے تو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ نہ تو یہ ان کا عمل ہے اور نہ ہی کسب۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس کا جواز بیان کیا، نہ اپنی امت کو اس پر رغبت دلائی، نہ انہیں اس پر آمادہ کیا، نہ کسی صریح فرمان کے ذریعے سے، نہ کسی اشارے کنارے سے۔ ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر اس کے ثواب کا ہدیہ میت کے لیے بھیجا۔ اگر یہ نیکی ہوتی اور مطابق شرع عمل ہوتا تو ہم سے بہت زیادہ سبقت نیکیوں کی طرف کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیکیوں کے کام قرآن و حدیث کے صاف فرمان صحیح ثابت ہوتے ہیں، کسی قسم کی رائے اور قیاس کا ان میں کوئی دخل نہیں۔ ہاں، دعا اور صدقہ ثواب میت کو پہنچتا ہے، اور اس پہ اجماع ہے، اور شارع علیہ السلام کے الفاظ سے ثابت ہے، جو حدیث صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے پر اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، یا وہ صدقہ جو اس کے انتقال کے بعد بھی جاری رہے، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ در حقیقت یہ تینوں چیزیں بھی خود میت کو صحیح اس کی کوشش اور اس عمل کا ہیں، یعنی کسی اور کے عمل کا اجر سے نہیں پہنچ رہا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر انسان کا کھانا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے حاصل کیا ہو، اس کی اپنی کمائی، اور انسان کی اولاد بھی اسی کی کمائی اور اسی کی حاصل کردہ چیز ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے وہ دراصل اسی کا عمل ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ مثلا وقف وغیرہ کہ وہ بھی اسی کے عمل کا اثر ہے اور اسی کا کیا ہوا وقف ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے، آیت اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین آیت نمبر 12، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے، اور جو نشان ان کے پیچھے رہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات نیک کا ثواب انہیں پہنچتا رہتا ہے۔ رہا وہ علم جسے اس نے لوگوں میں پھیلایا اور اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ اس پر عامل و کاربند ہیں، اور وہ بھی اصل اسی کی صحیح اور اسی کا عمل ہے، جو اس کے تابعداری کرے ان سب کے برابر برابر کے اسے اجر ملتا رہے، حالانکہ ان کے اثر کھلتے نہیں۔ پھر فرماتا ہے، اس کی کوشش قیامت کے دن جانچی جائے گی، اس دن اس کا عمل دیکھا جائے گا، جیسے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سورۃ توبہ آیت نمبر 105۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کہہ دے کہ تم عمل کیے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال سے خبردار کرے گا،
یعنی ہر نیکی کی جزا اور ہر بدی کی سزا دے گا۔ یہاں بھی فرمایا پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یا رب العزت، میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بقا سنتا ہے۔ میں ہنستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ میں ان کا ظاہری دیکھ سکتا ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے، اور جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما، اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔